کیسے کیسے دیے میرے سرکار نے، یہ نگین ہمیں روشنی کے لیے بن کے خیر الورا آ گئے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا آج کا موضوع عورت ہے۔ اسلام سے پہلے عورت کے کیا حیثیت، کیا مقام تھا، اسلام نے آ کے عورت کو کیا مقام دیا، عورت کی کیا کیا حیثیتیں ہیں، کیا کیا درجات ہیں، اور اس کے بعد پھر ہم نامور خواتین جو اسلام میں آئیں اور جنہوں نے بہت مرتبہ پایا اس کا تذکرہ کریں گے۔ آج کا موضوع اسلام سے پہلے عورت کا مقام ہے۔ عرصہ دراز سے عورت جیسی صنف نازک ظلم و ستم کا شکار ہوتی رہی۔ قدرت نے اگرچہ اسے مرد کی طرح ذی روح اور ذی شعور بنایا تھا، لیکن اس کے ساتھ برتاؤ مٹی کی بے جان مورتیوں جیسا ہو رہا تھا۔ جوا میں اسے داؤ پر لگایا جا سکتا تھا، شوہر کے ساتھ مرنے کے بعد اسے ستی ہونا ہوتا تھا، جل کر راکھ ہونا ہوتا تھا، انگاروں پر چل کے اسے اپنی پاکیزگی کا ثبوت دینا پڑتا تھا، کہیں سے تمام برائیوں کی جڑ اور انسان کی ساری بدبختیوں کا سرچشمہ سمجھا جاتا تھا، اور کہیں چوٹی کے نامور فلاسفر نے اسے ایک انسان ہونے کی حیثیت سے بھی مشکوک نگاہوں سے دیکھا۔ اس کو ملکیت کے حقوق بھی حاصل نہ تھے، اسے ازدواجی بندھن میں باندھنے سے پہلے اس سے پوچھنے تک کی ضرورت نہیں سمجھی جاتی تھی۔ اسلام سے پہلے یہ صنف نازک ان تمام مصائب میں گرفتار تھی۔ جہاں کنبہ کے نصف افراد کی یہ بے بسی ہو، جہاں نصف بیٹر، ہاف بیٹر کا یہ حال ہو کہ اسے کوئی حقوق حاصل نہ ہو، وہاں خوشی اور مسرت کا گزر ممکن ہی نہیں ہے۔ آئیے ایک ایک کر کے دنیا کے تمام کلچرز میں، تمام مذاہب میں عورت کا مقام دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے یونان میں، قدیم یونان میں ایک زمانے تک یہ جھگڑا چلتا رہا کہ یہ عورت انسان بھی ہے کہ نہیں۔ 60 سال تک یہ معاملہ عدالت میں بطور بحث کے چلتا رہا کہ اسے انسان کی حیثیت دی جانی چاہیے، آیا اسے انسان مان لینا چاہیے۔ بالآخر طے یہ ہوا کہ بولتی ہے اس لیے جانور تو نہیں ہے، ہاں اسے انسان مان لیتے ہیں لیکن گھٹیا درجے کا انسان، نمبر 2، کیونکہ کسی طور بھی یہ مرد کا مقابلہ نہیں کر سکتی، اس لیے انسان تو ہے لیکن انسانوں میں نچلے درجے کا انسان۔ یونان قدیم تہذیب کا گہوارہ تھا، یہاں پر حقوق مخلوق کی باقی سب جگہوں سے زیادہ تھے، لیکن پھر بھی نہایت ہی گھٹیا اور کم درجہ کی مخلوق تصور کی جانے لگی۔ بحیثیت مجموعی باعصمت یونانی بیوی کا مرتبہ بہت گھٹیا تھا۔ اس کی زندگی مدت العمر غلامی میں بسر ہوتی تھی، لڑکپن میں اپنے والدین کی غلامی، جوانی میں شوہر کی، اور بیوگی میں بیٹوں کی وراثت ہوتی تھی۔ افلاطون نے بلا شبہ مرد اور عورت کی مساوات کا دعویٰ کیا، لیکن یہ تعلیم بھی محض زبانی تھی، اسے عملی زندگی میں کوئی مقام حاصل نہیں تھا۔ عورت روم میں، لیکی روم میں عورت کی حیثیت کے بارے میں لکھتا ہے کہ عورت کا مرتبہ رومی قانون نے ایک عرصے تک بہت گھٹیا رکھا۔ افسر وہی ہوتا جو خاندان کا باپ ہوتا یا شوہر ہوتا۔ باپ یا شوہر دونوں کو اپنی بیوی بچوں پر پورا اختیار حاصل تھا، وہ عورت کو جب چاہے گھر سے نکال سکتا تھا۔ جہیز یا دلہن کے والد کو نذرانہ دینے کی کوئی رسم نہ تھی۔ باپ کو اس قدر اختیار تھا کہ جہاں چاہے اپنی لڑکی بیاہ دے، لیکن بعض دفعہ تو وہ کی کرائی شادی کو توڑ کر بھی اپنی مرضی سے جسے چاہتا اپنی بیٹی دے دیا کرتا۔ ایک زمانے تک تو یہ حق باپ کے پاس تھا، پھر یہ حق منتقل ہو کے شوہر کے پاس آ گیا۔ اب شوہر کے اختیارات یہاں تک وسیع ہو گئے کہ وہ چاہتا تو بیوی کو کسی اور کے ساتھ بھیج دیتا، چاہتا تو بیوی سے ناجائز کام کراتا، اور چاہتا تو اسے قتل کر سکتا تھا۔ عورت وادی دجلہ و فرات میں، بیٹی باپ کی جائیداد کا حصہ تھی، اسے بیٹی کو بیچنے کا حق حاصل تھا۔ لڑکے کے نکاح کی ذمہ داری باپ پر تھی، وہ اس کے لیے کوئی بھی لڑکی خرید لیا کرتا تھا اور اس سے بیٹے کی شادی کر دیا کرتا تھا۔
عام رواج یہ تھا کہ لڑکے کا باپ لڑکی کے باپ کے پاس جاتا اور اس کی قیمت طے کر کے چلا آتا. قیمت طے ہو جاتی تو باضابطہ معاہدے کے تحت ایک نکاح ہو جاتا. لڑکی باپ کی جائیداد میں جہیز کے علاوہ کسی اور چیز کی حقدار نہیں تھی. قانونی اور مذہبی طور پر میراث سے محروم تھی. مرد کو طلاق دینے کا حق حاصل تھا. وہ کسی عذر اور کسی بنا کے بغیر بھی بیوی کو خود سے علیحدہ کر سکتا تھا. اسے بیوی کو فروخت کرنے کا حق بھی حاصل تھا. اگر غلطی سے یا غصے سے بیوی یہ کہہ دیتی کہ تم میرے شوہر نہیں ہو تو یہ بہت بڑا جرم تصور کیا جاتا تھا اور اس جرم کی سزا کے طور پہ عورت کو دریا میں پھینک دیا جاتا تھا. بابل میں کثرت ازدواج کا رواج تھا. بیویوں اور لونڈیوں کی تعداد مرد کی مالی حالت پر منحصر تھی. بابل کے شہروں میں غلاموں اور عورتوں کے بازار اور منڈیاں لگا کرتی تھیں. ان بازاروں میں باپ اپنی بیٹیوں کو فروخت کر دیا کرتے تھے اور زیادہ داموں پر فروخت کرنے کے لیے زیادہ زور سے بولیاں لگاتے تھے. ان کی خرید و فروخت مذہبی طور سے جائز تھی. عورت ایران میں دو طرح کے نظریات تھے، رہبانیت اور ملکیت آزادانہ. مانی نظریہ کے مطابق رہبانیت ضروری تھی جس میں عورت کے حقوق سے دستبرداری کا اعلان اور تعلیم دی جاتی تھی. مزدک اس نظریے کے مطابق عورت کی مشترکہ جائیداد تھی جس سے ہر طرح سے فائدہ اٹھایا جا سکتا تھا. عورت مشترکہ جائیداد تھی، اسے آگ، پانی، چارے کا رتبہ دیا گیا تھا. جس طرح یہ چیزیں ہر کوئی ہر جگہ ہر طرح سے استعمال کر سکتا ہے، اسی طرح عورت کو بھی کسی کی بھی عورت کو ہر طرح سے ہر کوئی استعمال کر سکتا تھا. اسے کسی ایک کے نام پر منسوب ہونے کی اجازت نہیں تھی. ان کے مطابق بیٹی اور بہن تک سے نکاح جائز تھا اور بعض موقعوں پر باعث ثواب بھی تھا. صرف ماں ایک حرام رشتہ تھا، اس کی حرمت کے علاوہ کوئی حرمت ثابت نہیں تھی. قانون کی نظر میں عورت کا کوئی حق یا مرتبہ نہیں تھا. بیویاں آپس میں بدلی جا سکتی تھیں. قانون اور مذہب مردوں کے ساتھ تھا. عورت مصر میں عورت سب سے زیادہ ذلیل کی گئی. قحبہ گری ہی ایک پیشہ تھا جو عورت کے لیے مخصوص تھا اور پسندیدہ تھا. مصری فرائنہ کے حرم میں بے انتہا عورتیں ہوا کرتی تھیں. اکثر وہ اپنی سگی بہنوں سے شادی کر لیتے تھے. بیٹیوں کے ساتھ بھی شادی اور تعلقات رکھ سکتے تھے. محرمات میں صرف سگی ماں تھی. سوتیلی ماں کے ساتھ بھی ہر قسم کا تعلق جائز تھا. بادشاہ کے حرم میں ان شرفاء کی بیٹیاں اور وہ عورتیں شامل تھیں جو تحفے کے طور سے بادشاہ کے آگے بھیجی جاتی تھیں. مصر میں عورت کا مقام سب سے گھٹیا تھا. عورت ہندو مذہب میں ویدک دھرم نے ان کو ذلت میں گرا دیا. رگ وید منڈل میں اشوکت 95 اور منتر 15 میں لکھا ہے عورتوں کے ساتھ محبت نہیں ہو سکتی. عورتوں کے دل فی الحقیقت بھیڑیوں کے بھٹ ہیں. دوسری جگہ آتا ہے اندر جو آریوں کے ایشور ہیں، انہوں نے خود یہ کہا کہ عورت کا دل استقلال سے خالی ہے اور وہ عقل کی روح سے ایک نہایت ہلکی چیز ہے. رگ وید منڈل 8 منتر 17 مندرجہ بالا وجوہات کی بنا پر یہ طے پاتا ہے کہ کسی عورت سے محبت مستقل نہیں ہو سکتی. عورت دھوکے باز ہے. ہر عورت کی عصمت مشتبہ ہے. عورت کم عقل ہے. ان 4 تعویلوں کے بعد یہ فیصلہ اور قانون بنا کہ جو براہمن گرنتھوں اور شاسترکاروں نے قوانین مرتب کیے ہیں کہ عورت اور شودر دونوں کو نردھن کہا گیا. نردھن یعنی مال سے محروم. لڑکی باپ کی جائیداد کی وارث نہیں ہے. اتھروید میں یہ بات لکھی ہے کہ کسی عورت کو خاوند کی حکومت نہیں مل سکتی. اگر کسی بیوہ کو اپنے خاوند کی طرف سے جائیداد ملتی ہے تو اسے جائیداد کی خرید و فروخت کا کوئی اختیار نہیں. اگر مذکر اولاد نہ بھی ہو تو بیٹی وارث نہیں بلکہ جو متبنہ ہوگا وہ وارث ہوگا. نکاح ثانی کی ممانعت ہے کیونکہ ایک جائیداد بلا وجہ دوسرے کے قبضے میں نہیں جا سکتی. خاوند کیسا ہی بے رحم اور ظالم کیوں نہ ہو، دائم المریض بھی ہو، تو عورت اس سے علیحدگی اختیار نہیں کر سکتی. عورت کا وجود اس لیے ہے کہ وہ بچے دے اور ان کی پرورش کرے اور ہر روز گھر کے کام کرے. کسی لڑکی، نوجوان عورت، بوڑھی عورت، غرض یہ کہ کسی بھی عمر کی عورت کو اپنے گھر میں بھی کوئی کام اپنی مرضی سے یا اختیار سے نہیں کرنا چاہیے.
बचपन